بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلم وتله للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله مولانا فلما اسلم، جب دونوں باپ بیٹا اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن کریم نے ایسا لفظ بولا ہے جو دل کی رضا پر دلالت کرتا ہے۔ بہت اونچے لفظ قرآن نے ان دونوں باپ بیٹے کے لیے فلما اسلم، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، دونوں اطاعت اور فرما برداری کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بھائی دونوں نے مل کے کیا کرنا تھا؟ پل بنانا تھا، کیا کرنا تھا؟ جان دینی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے جان دینی تھی، بہت مشکل۔ ان کے ابا نے ذبح کرنا تھا، ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل۔ یہ ہمارے یہاں ایسے دسیوں واقعات ہوتے ہیں۔ بہت سال پہلے ایک عالم دین نے ایک بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ گیا تو ایک ڈاکٹر میرے دوست تھے، بہت بے چین، بہت بڑے سرجن۔ میں نے کہا بے چین کیوں ہے؟ کہنے لگا میرے بیٹے کا آپریشن ہے۔ میں نے کہا جی آپ خود آپ نہیں کر رہے آپریشن، آپ تو بہت بڑے سرجن ہیں۔ کہنے لگا نہیں میرا حوصلہ نہیں پڑا، میں اپنے بیٹے کی سرجری نہیں کر سکا، میرے ایک شاگرد ڈاکٹر ہیں وہ کر رہے۔ خود وہ جو دن میں 4 5 سرجریاں کرنے والا بندہ، جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو خود سرجری نہیں کر سکا۔ اللہ جل جلالہ نے اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہی ایسا رکھا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام پورے اخلاص سے، دل کی گہرائی سے اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے بھائی کیا ہو گئے؟ قرآن نے لفظ بولا فلما اسلم۔ اور عجیب بات یہ ہے، اتنی بڑی قربانی کہ اس سے پہلے بھی کوئی نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں، لیکن الفاظ اتنے تواضع والے، اتنی عاجزی والے۔ اسماعیل علیہ السلام سے جب پوچھا بیٹا آپ کی کیا رائے ہے، تو پیچھے کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اگر اللہ نے چاہا، کیا بھائی؟ یعنی اپنی اس خدمت کو، اپنی اس قربانی کو، اپنی اس خوبی کو، اپنی اس اطاعت اور فرما برداری کو منسوب کر رہے ہیں کس کی طرف؟
اللہ کی طرف۔ آج ہم نے کیا کچھ نہیں ہوتا، ہم ہر چیز اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہر چیز کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ عاجزی اور انکساری دیتا ہے، وہ ہر کمال اور ہر خوبی کی نسبت کرتے ہیں اپنے اللہ کی طرف۔ یہاں فرمایا اگر میرے اللہ نے چاہا، بظاہر یوں کہہ رہے ہیں میرا کوئی کمال نہیں، اگر میرے اللہ نے ہمت دی، انشاءاللہ من الصابرین، یہ بھی عربی میں حد درجہ عاجزی کا جملہ ہے، یعنی صبر کرنے والے مجھ سے پہلے بہت ہوئے ہیں، شاید اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ حالانکہ اس طرح کا صبر کرنے والا ان سے پہلے کوئی ہوا نہیں، ان کے بعد بھی کوئی اس طرح کا ہوگا نہیں، لیکن کمال کر دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ہاں ان قریب اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے پائیں گے کن میں سے؟ صبر کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہی باپ بیٹا کی وجہ سے ایسے 1400 سالہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے شاہ سوار پیدا کیے جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھائی کیا کی؟ پیش کی۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا اطاعت اور فرما برداری کے لیے کھڑے ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو لٹایا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو للجبین، اپنے رخسار کے بل۔ اپنے کس کے بل؟ جبین کہا جاتا ہے اس حصے کو، یوں لٹایا۔ اور وہ جو باتیں آپ عید پر سنتے، کہتے اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابا جی مجھے الٹا لٹانا تاکہ میری نگاہیں آپ سے نہ ملے، چھری تیز چلانا، ہاتھ کو یوں باندھنا، یہ سب اسرائیلیات ہیں بھائی، یہ سب روایات کیا ہیں؟ اسرائیلیات ہیں، یہ سب یہودیوں کے قصے کہانیاں ہیں، قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی داستانیں بہت چلتی ہیں، لیکن کعب احبار بیان کیا کرتے تھے رحمہ اللہ، یہودی بڑے عالم تھے جو صحابہ کے دور میں مسلمان ہوئے، وہ کچھ ایسی باتیں بیان کر دیا کرتے تھے جو انہوں نے اپنے یہودی بڑوں سے سنی ہوئی ہوتی تھی، وہ اسرائیلیات ہیں۔ اسرائیلیات کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے کہ نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ ہم ان کی تکذیب کریں گے۔ یہ اسرائیلیات میں سے ان کو بیان نہیں کرنا، بس صحیح بات وہی ہے جتنے قرآن۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کا معنی ہے رخسار کے بل لٹا دینا، کیا کرنا؟ بس قرآن نے اتنی بات بیان کی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پھر آواز دی، پکارا، اے ابراہیم۔ کس طرح پکارا؟ اس کی تفصیلات قرآن و سنت نے بیان، آیا اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا یا حضرت جبرائیل کو بھیجا؟ یا بھائی کس کو بھیجا؟ حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ یہ تفصیلات قرآن و سنت میں نہیں ہے، بس اتنا فرمایا نادیناہ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تو نے اپنا خواب کیا کر دکھایا؟ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم محسنین کو۔ یہ جملہ میرا اور آپ کے لیے بہت ہی اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں بھائی ہم کن کو؟ محسنین کو۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اے ابراہیم، میں نے آپ پر ایک آزمائش ڈالی، آپ اس آزمائش پر پورا اترے، میں نے آپ سے ایک قربانی مانگی، آپ اس قربانی دینے کے لیے باپ بیٹا کھڑے ہو گئے، حد درجہ مشکل مرحلہ تھا،
جب ہم نے یہ آزمائش آپ پر ڈالی، آپ نے اپنی طرف سے اس کو پورا کرنے کے لیے تمام اسباب بروئے کار لاتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ہم بس اتنا ہی کرتے ہیں۔ ہم بھائی کیا کرتے ہیں؟ اتنا ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آزمائش ڈالتے ہیں لیکن پوری آزمائش لیتے نہیں۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کہتے ہیں بس اتنا کافی ہے۔ بھائی کیا ہے؟ اتنا کافی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ اس پر پورے وہ عمل کرنے پر جو کچھ نوازتے ہیں ان سے نواز دیتے ہیں۔ بھائی یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کیا؟ حضرت اسماعیل ذبح ہو گئے؟ نہیں۔ فرمایا ہاں تم لوگوں نے اپنی طرف سے 100% کوشش کی، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ ہم نے قربانی لی نہیں، لیکن ہم نے آپ کے جذبات کو دیکھتے ہوئے 100% قربانی کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اور ہم نے تمہیں اس کا بہترین بدلہ دیا کہ اس قربانی کو نمونہ بنا دیا بعد میں آنے والی پوری انسانیت کے لیے۔ آج بھی شریعت اسلام میں بڑی عید پر اسی قربانی کی یاد میں پوری دنیا کا مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ سنت ابراہیمی ادا کرتا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت واضح بڑی وزنی آزمائش تھی۔ بھائی کیا تھی؟ بہت بھاری آزمائش تھی۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنے، اے اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، ہم آزمائشوں کے قابل ہیں۔ اگر کبھی آزمائش محسوس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں یہی بات عرض کی جائے، میرے اللہ آپ آزمائش ڈالتے ہیں لیتے نہیں ہے، اے اللہ مجھ سے آزمائش، بس ہم سب تو بھائی حد درجہ کمزور ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ حد درجہ کمزور ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے پھر اس کی جگہ ایک ذبح عظیم بھیج دیا، ایک عظیم ذبیحہ بھیج دیا۔ وہ کیا تھا؟ اس کا تذکرہ قرآن کریم نے نہیں کیا، ہم نے کیا بھیجا تھا۔ اور اس پر بھی اسرائیلی روایات ہے ساری، جن پر کوئی اعتماد کیا۔ صرف ایک حدیث ہے صحیح مسند احمد کی، جس سے پتہ چلا کہ وہ ذبح عظیم کیا تھا۔ مسند احمد میں یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو فتح فرمایا، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو طلب کیا، اور طلب کر کے ان سے بیت اللہ کی چابی لی، اور بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے جب باہر آئے تو حضرت عثمان بن طلحہ سے یہ فرمایا کہ عثمان، اندر جو سیگ پڑے ہیں دو، یعنی حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو میڈا آسمان سے اترا تھا، اس کے جو سیگ بیت اللہ میں پڑے ہیں، یہ صدیوں سے پڑے رہے، حضور کے زمانے تک یہ رہے۔ بیت اللہ کے اندر جو سیگ پڑے ہیں ان کو ڈھانپ دیجیے، ان پر کیا دے دیں؟ کپڑا دے دیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ صحیح حدیث میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں آسمان سے جو ذبیحہ آیا تھا وہ ایک مینڈا تھا اور سیگوں والا تھا، اور اس کے سیگ کہاں پڑے تھے؟ بیت اللہ میں، اور وہ حضور علیہ السلام کے زمانے تک محفوظ رہے۔ صحابہ تابعین نے ان کو دیکھا، اور صحیح روایات میں آیا کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جنگ کے درمیان جب بیت اللہ کو آگ لگی اور بیت اللہ کی ساری لکڑی کو آگ کھا گئی، تو وہ جو دو سیگ تھے وہ بھی اس وقت نظر آتش ہو گئے، وہ بھی آگ میں جل گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آسمان سے ایک میڈا اترا تھا، وہ سیگوں والا تھا، تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو کیا کیا تھا؟ قربان کیا تھا۔ اس کو قرآن کہہ رہا
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے پھر بدلے میں دے دیا ان کو ذبح عظیم۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کا اچھا تذکرہ آخرین میں، یعنی اس عظیم خوبی کے بعد ہم نے پھر تمہارے بعد والوں میں تمہارا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑ دیا؟ ذکر خیر۔ یہ بات تو میں آپ کی خدمت میں بار بار بہت عرض کرتا ہوں، یہ جو اچھا تذکرہ ہے، یہ جو ذکر خیر ہے، یہ اسباب مغفرت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور عنایت میں سے ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ ذکر خیر، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرے میں اللہ بار بار فرماتے ہیں ہم نے آپ کا تذکرہ بعد والوں میں، ہاں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ نے تذکرے کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ جہاں ہماری اطاعت آئے گی اے ہمارے حبیب وہی آپ کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ آذان میں اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو اشہد ان، وہ بھی کہا جائے گا، وہ بھی کہا جائے گا۔ جہاں اللہ کا تذکرہ آئے گا، کوئی بھی خطیب خطبہ پڑھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی۔ آگے جا کے کیا کہتا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ، اللہم صلی علی محمد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے نبی پر درود کی ساری شکلیں آتی ہیں کہ نہیں؟ پہلے اللہ کی تعریف اور اس کے بعد کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم سے فرمایا ہم تمہارا ذکر خیر زندہ رکھیں گے۔ اور بھائی جس مسلمان کا دنیا سے جانے کے بعد ذکر خیر باقی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس پر اللہ کا فضل ہوگا، اس پر بھائی کیا ہوگا؟ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا۔ سارے صحابہ، تابعین، بڑے بڑے اولیاء اللہ، یہ کون ہے جی؟ خواجہ معین الدین اجمیری ہے، ہمارے کو چچا لگتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کا لوگوں میں احترام پیدا کر دیا۔ آج ان کا اچھا تذکرہ، ہر بندہ ان کا نام احترام سے لیتا ہے۔ یہ دلوں میں جو احترام آیا، یہ جو زبانوں پر اعلیٰ تذکرہ آیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان سب پر بھائی کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور میں ایسے موقع پر، اور جب کبھی مجھے جنازہ پڑھانا ہوتا ہے تو وہاں بھی میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ حضور کے زمانے میں ایک جنازہ آیا، لوگوں نے تعریف کی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لازم ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کیا لازم ہو گئی؟ حضور نے فرمایا جنت لازم ہو گئی۔ اللہ کے رسول کس طرح جنت لازم ہو گئی؟ فرمایا تم اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم سب کی زبانوں پر اس مرنے والے کا اچھا تذکرہ جاری ہونا، یہ گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ بخش دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ نعمت مانگنی بھی چاہیے، اور سچی بات یہ ہے بندہ زندگی میں کچھ کر کے بھی جائے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ زندگی میں بندہ کچھ کرنے کی کوشش بھی کرے، زندگی میں کچھ اچھا بھلا کرنے کی کوشش بھی کرے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارا تذکرہ جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ کریں۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے چھوڑ دیا ان کا اچھا تذکرہ بعد والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو کس پر؟ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم اچھائی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ دیکھو کتنے الفاظ آ رہے ہیں، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سلام علی ابراہیم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کے پیچھے آیا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کیسے محبوب بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کسی نبی کا تذکرہ قرآن میں اس شان کے ساتھ نہیں ہے۔
جس شان کے ساتھ تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ سچی بات یہ ہے دل کو لطف بھی آتا ہے اور بندہ حیرت میں بھی ڈوب جاتا ہے۔ جہاں قرآن میں آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھو گے وہاں قرآن کے الفاظ بہت اونچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ وبشرناہ باسحاق سے آگے چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔